میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا اور کائنات میں جتنی اس نے مخلوقات پیدا کی ہیں ان تمام میں سب سے زیادہ عزت انسان کو بخشی ہے۔ لیکن یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ انسان کو جو یہ شرف اور اعزاز ملا ہے اس کا سبب کیا ہے؟ تو یاد رکھیں، اللہ رب العزت نے جو انسان کے اندر نفس پیدا کیا ہے، جب انسان اپنے نفس کو قابو میں کرتا ہے اور اپنے نفس کو قابو میں کر کے زندگی گزارتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو وہ مقام عطا کرتا ہے جو کسی اور مخلوق کو حاصل نہیں ہے۔ اب سوال پھر پیدا ہوتا ہے کہ جی نفس کو قابو کس طریقے سے کیا جائے؟ تو نفس کو قابو کرنے کی تین چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ اپنے نفس کو خواہشات سے اور لذتوں سے روک دیا جائے۔ جیسے گھوڑا جب اپنی پیٹھ پر کسی کو نہیں بٹھاتا، بدکتا ہے، تو انسان اس کو گھاس اور دانہ پانی نہیں دیتا تو وہ گھوڑا قابو میں آ جاتا ہے۔ ایسے ہی انسان جب اپنے نفس کو لذتوں اور خواہشوں سے روکے گا تو انسان کا یہ نفس بھی اس کے قابو میں آ جائے گا۔ دوسرے نفس کو کنٹرول میں لانے کی صورت یہ ہے کہ اس کے اوپر عبادت کا بوجھ لاد دیا جائے۔ گدھا جب قابو میں نہیں آتا تو بوجھ اس کے اوپر زیادہ رکھ دیا جاتا ہے، تو ایسے ہی نفس کے اوپر عبادت کا بوجھ لاد دیا جائے۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ اللہ رب العزت سے ہمیشہ مدد مانگی جائے۔ جب یہ تین کام انسان کرتا ہے تو انسان کا نفس اس کے قابو میں آ جاتا ہے۔ اب میرے بزرگوں، یہ رمضان المبارک کا جو مہینہ چل رہا ہے اور اللہ رب العزت نے ہمارے اوپر رمضان کے روزے فرض کیے ہیں، اگر ہم غور و فکر کریں تو یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ روزے کے اندر یہ تینوں چیزیں مکمل طریقے سے پائی جاتی ہیں کہ اس کے اندر نفس کو خواہشات اور لذتوں سے بھی روکا جاتا ہے، عبادت کا بوجھ نفس کے اوپر بڑھ جاتا ہے، اور انسان رمضان کے مہینے میں ہر وقت اللہ سے دعائیں کرتا ہے۔ تو رمضان کے روزے میں یہ تینوں باتیں مکمل طریقے سے پائی جاتی ہیں، اس لیے انسان رمضان کا روزہ رکھتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی برکت سے اس کے نفس کو قابو میں کر دیتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک روایت آپ نے سنی ہوگی کہ اگر انسان کے پاس نکاح کرنے کا خرچ نہیں ہے، روپیہ پیسہ نہیں ہے، اور اس کی خواہشات اس کو پریشان کرتی ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ ایسا انسان مسلسل روزہ رکھے تو اس کا نفس کنٹرول میں آ جاتا ہے۔ تو ایک تو یہ چیز ہے کہ انسان کا نفس اس کے قابو میں آ جائے گا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ جی روزہ رکھنے کا فلسفہ کیا ہے؟ روزہ رکھنے کا فلسفہ،
تو میرے بزرگوں یاد رکھیں کہ روزہ رکھنے کا فلسفہ یہ ہے کہ جب انسان رمضان کا روزہ رکھتا ہے اور روزے میں بھوک پیاس کی شدت کو برداشت کرتا ہے اور اپنے بچوں کو رمضان کے روزے میں بھوک پیاس سے تڑپتا ہوا اور مرجھاتا ہوا دیکھتا ہے تو انسان کے دل میں غم خواری اور ہمدردی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. پھر انسان غریبوں کے اوپر ہمدردی کا معاملہ کرتا ہے. ویسے اگر کوئی انسان کسی مالدار کے دروازے پر جا کر کے اللہ کے واسطے کچھ مانگے کچھ طلب کرے تو انسان کے دل میں ہمدردی پیدا نہیں ہوتی, غریبوں کی بھوک نہیں دیکھتی, غریبوں کی مجبوری نہیں دیکھتی. لیکن جب رمضان کا روزہ رکھتا ہے اور خود بھوک پیاس کی شدت کو برداشت کرتا ہے تب غریبوں کی بھوک کا احساس انسان کو ہوتا ہے. تو اللہ رب العزت روزہ رکھوا کر کے ہمارے دلوں میں ہمدردی اور غمخواری کے جذبے کو پیدا کرنا چاہتا ہے. تو یہ روزے کا فلسفہ ہے. اور تیسری چیز یہ ہے کہ انسان کے لیے اللہ رب العزت نے روزے میں بہت سارے فوائد بھی رکھے. اس میں دنیاوی فوائد بھی ہیں, روحانی فوائد بھی ہیں. اگر ہم طب کی کتابیں اٹھا کر کے دیکھیں, ان کا مطالعہ کریں, آج کے وقت کے جو ڈاکٹر ہیں اگر ان کی ریسرچ پڑھ کر کے دیکھیں تو ہمیں یہ بات بخوبی معلوم ہوگی کہ اللہ نے روزے کے اندر کتنے جسمانی فوائد رکھے. میرے بزرگوں, انسان 11 مہینے بغیر رکے کھاتا پیتا رہتا ہے. اس کا دل جس چیز کو چاہتا ہے اس کو کھاتا ہے, استعمال کرتا ہے. تو یہ زیادہ کھانے پینے کی وجہ سے انسان کے جسم کے اندر فاسد مادے اور رطوبتیں جمع ہو جاتی ہیں جو انسان کے لیے بیماری کا ذریعہ بنتی ہیں. اب انسان 1 مہینے کا روزہ رکھتا ہے تو بھوک کی وجہ سے وہ فاسد مادے ختم ہو جاتے ہیں, کیونکہ انسان کے جسم میں اللہ رب العزت نے ایسی تاثیر رکھی ہے کہ اگر اس کو کھانے پینے کی چیزیں نہ دی جائیں اور اس جسم کو کھانے پینے سے روک دیا جائے تو جسم کے اندر جو فاسد مادے ہوتے ہیں یہ انسان کا جسم ان کو کھانا شروع کر دیتا ہے اور وہ فاسد مادے 1 مہینے کے روزے سے بالکل ختم ہو جاتے ہیں. اس لیے آج کے ڈاکٹروں نے ثابت کیا اس بات کو ریسرچ کر کے کہ اگر انسان روزہ مسلسل 1 مہینے کا رکھتا ہے تو کینسر جیسی مہلک بیماری سے محفوظ ہو جاتا ہے, کیونکہ اس کے جو جراثیم جسم کے اندر ہوتے ہیں یہ جسم اس کو کھا کر کے ختم کر دیتا ہے. یہ تو لوگوں نے آج ثابت کیا ریسرچ کر کے, اور آج وہ دنیا کو بتا رہے ہیں کہ بھوکا پیاسا رہنے کے کیا فائدے ہیں. قربان جائیے آقائے مدنی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ نے آج سے 1450 سال پہلے یہ بات امت کو بتا دی تھی اور کہا تھا سومو تصحو, لوگوں روزہ رکھو صحت مند ہو جاؤ گے. آج ہم اپنے نفسانی خواہشات کے پیچھے پڑ کر کے روزے جیسی عبادت کو ترک کر دیتے ہیں اور اللہ رب العزت نے اس روزے کے اوپر جو فوائد رکھے ہیں ان سے اپنے آپ کو محروم کر لیتے ہیں.
تو یہ انسان کے لیے اللہ نے روزے میں جسمانی فوائد رکھے کہ روزہ رکھنے سے انسان کے جسم میں جو فاسد مادے جمع ہو گئے وہ ختم ہو جاتے ہیں. اور اگر روحانی اعتبار سے دیکھا جائے تو روحانی اعتبار سے بھی ان گنت فائدے اللہ نے اس میں رکھے. اور جب انسان اس دنیا سے جائے گا تو اس روزے کے اوپر اللہ رب العزت کی طرف سے بڑی مقدار میں اجر عطا کیا جائے گا. بخاری شریف کی ایک روایت ہے، آقائے مدنی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان کل قیامت کے دن جب اللہ کے سامنے حاضر ہوگا اور تمام اولین و آخرین کا اجتماع ہوگا، تمام لوگ پریشان ہوں گے کیونکہ سورج کی تپش انسان کے جسم کو جلا رہی ہوگی. اس وقت اللہ کے عرش کے نیچے ایک دسترخوان بچھایا جائے گا اور یہ روزہ رکھنے والے اس دسترخوان پر بیٹھ کر کے اللہ کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے، اور جبکہ باقی لوگ ابھی حساب و کتاب میں پھنسے ہوئے ہوں گے. اب جو لوگ حساب و کتاب میں پھنسے ہوئے ہوں گے وہ دیکھیں گے کہ کچھ بندے اللہ کے عرش کے نیچے بیٹھ کر کے لذتیں حاصل کر رہے ہیں، نعمتوں کو استعمال کر رہے ہیں. تو وہ تعجب میں پوچھیں گے کہ یہ کون لوگ ہیں کہ جو ابھی سے ہی بیٹھ کر کے اللہ کی نعمتوں کا مزہ لے رہے ہیں. تو کہا جائے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کے اندر اللہ کے لیے بھوک پیاس کی شدت کو برداشت کیا کرتے تھے، روزہ رکھا کرتے تھے. تو اللہ کی طرف سے یہ اعزاز ہوگا انسان کے لیے. اس لیے میرے بزرگوں، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ رمضان کے روزوں کو پابندی کے ساتھ رکھیں تاکہ ہمیں جسمانی فوائد بھی حاصل ہوں، روحانی فوائد بھی حاصل ہوں، اور مرنے کے بعد اللہ رب العزت کے یہاں ہمیں بلند درجات عطا کیے جائیں. انسان روزہ رکھتا ہے تو اس کی وجہ سے انسان کی نیکیوں کے اندر اضافہ ہوتا ہے اور برائیاں اس کے نامہ اعمال سے مٹ جاتی. اللہ تبارک و تعالی نے نیکیوں کے اندر یہ تاثیر رکھی ہے کہ جب انسان اچھے اعمال کرتا ہے تو اچھے اعمال سے اس کے نامہ اعمال میں اچھائیوں کا اضافہ تو ہوتا ہی ہے، اس کی وجہ سے برائیاں بھی دھیرے دھیرے ختم ہوتی رہتی. اور اللہ نے قرآن کریم میں اس بات کو سمجھایا. میں نے جو قرآن کریم کی آیت پڑھی تھی، ان الحسنات یذھبن السیئات، اللہ کہتا ہے کہ نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیتی. انسان 11 مہینے برائیاں کرتا ہے، 11 مہینے اللہ سے دور رہتا ہے، 11 مہینے انسان کا رشتہ اللہ رب العزت سے کمزور پڑ جاتا ہے. جب اس مہینے میں اللہ کی عبادت انسان کرتا ہے، روزہ رکھتا ہے، اچھے کام کرتا ہے، تو ان اچھے کام کرنے کی وجہ سے اس کی نیکیوں میں اضافہ بھی ہوا، اور 11 مہینے جو برائیاں اس کے نامہ اعمال میں چڑھی تھی، اللہ رب العزت ان کے اوپر بھی پانی پھیر دیتا ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ انسان جب رمضان کے روزے رکھتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی برکت سے اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، تمام گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. میرے بزرگوں، بے پناہ اجر و ثواب اللہ کی طرف سے انسان کو ملتا ہے، اور انسان کے لیے اللہ اس مہینے میں نیک کام کرنے کے راستوں کو ہموار کرتا ہے تاکہ بندے اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ اعمال کر کے اپنے نامہ اعمال میں اچھائیوں کو جمع کرنے والے بن جائیں اور برائیوں کو مٹوانے والے بن جائیں. آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے
تو جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور پورا رمضان کوئی دروازہ بند نہیں ہوتا. کیوں؟ اس لیے کہ انسان جو جنت میں جائے گا وہ اعمال کی برکت سے ہی جائے گا، اللہ کے فضل سے اور اعمال کی برکت سے جائے گا. تو گویا کہ جنت کی ہوا میں اللہ نے یہ تاثیر رکھی ہے کہ وہ انسان کو اچھائیوں کی طرف کھینچ کر کے لاتی. تو اللہ رب العزت پورا رمضان جنت کا کوئی دروازہ بند نہیں کرتا تاکہ جنت کی ہوائیں آئیں، بندوں کے قلوب سے مس ہو اور بندوں کے اندر ایک جذبہ پیدا ہو اچھائی کرنے کا اور برائیوں سے رکنے کا. اس لیے اللہ رب العزت جنت کے کسی دروازے کو پورے رمضان میں بند نہیں کرتا. اور آگے فرمایا اللہ کے نبی نے کہ پورے رمضان جہنم کا کوئی دروازہ نہیں کھولا جاتا، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جہنم جو ہے یہ گناہوں اور برائیوں کو مٹانے کی بھٹی ہے. اب اس کے اندر سے جو ہوا آئے گی وہ بھی گناہوں سے ملی ہوئی ہوگی، اور جب وہ انسان کے دل سے لگے گی، انسان کو چھو گی، تو پھر انسان کے اندر برائی کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. تو جہنم کی ہوا انسان کو برائیوں کی طرف لانے کا سبب بنتی ہے. اس لیے اللہ رب العزت جہنم کے دروازوں کو ہی بند کر دیتا ہے کہ بندے برائی کی طرف جامیں ہی نہ. اللہ کیسے انتظام کر رہا ہے ہمارے لیے. اور اس کے علاوہ نہ جانے کتنے انتظامات اس مہینے میں ہوتے ہیں کہ انسان جو نیک عمل کرتا ہے اس کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے. اگر ایک فرض ادا کر رہا ہے تو 70 فرضوں کا ثواب مل رہا ہے، نفل ادا کر رہا ہے تو فرض کا ثواب مل رہا ہے. اللہ رب العزت اس کے ثواب کو بڑھا دیتا ہے تاکہ بندے جو عمل کر رہے ہیں ان کا زیادہ سے زیادہ ثواب ان کے نامہ اعمال میں جمع ہوتا رہے اور ان کی برائیاں مٹتی رہیں. یہ اللہ انتظام کر رہا ہے ہمارے لیے. لیکن ہم ایسے ناشکرے ہیں کہ اس بابرکت مہینے کو پاتے ہیں، بابرکت مہینے کے اندر اللہ رب العزت ہمیں پہنچاتا ہے، اس کے باوجود امت کا ایک بڑا طبقہ ایسا ہے جو اس مہینے کی قدر نہیں کرتا. اور جیسے 11 مہینے وہ گزارتا ہے اس مہینے کے اندر بھی ایسے ہی گزار دیتا ہے. کوئی توفیق نہیں ہوتی، کسی طرح کا کوئی احساس نہیں ہوتا. اور میرے بزرگوں، آپ سوچیں گے تو تعجب ہوگا، اللہ انسان کے اوپر کسی عبادت کا بوجھ انفرادی اعتبار سے ڈالتا تو انفرادی اعتبار سے عبادت کا کرنا انسان کے لیے مشکل ہوتا ہے، مشکل ہوتا ہے. لیکن اگر وہی کام اجتماعت کے ساتھ دیا جائے تو انسان آسانی کے ساتھ کر لیتا ہے. جیسا آپ نے مثل سنی ہوگی، خربوزہ خربوزے کو دیکھ کر کے رنگ بدلتا ہے. انسان جب دیکھتا ہے کہ دوسرے لوگ بھی کر رہے ہیں تو دیکھا دیکھی بہت سارے اعمال کر لیتا ہے. تو اللہ رب العزت نے رمضان کا جو مہینہ ہمیں عطا کیا، اس کی جو عبادات اللہ نے عطا کی ہیں وہ انفرادی نہیں اجتماعی دی ہیں کہ متعین تاریخ سے تمام لوگوں کے اوپر روزہ شروع ہوتا ہے اور متعین تاریخ میں ختم ہوتا ہے. صبح کو شروع ہوتا ہے، شام کو ختم ہوتا ہے. ایسے ہی تراویح کی عبادت اجتماعی اللہ نے رکھی تاکہ بندے ایک دوسرے کو دیکھ کر آسانی کے ساتھ اللہ کی عبادت کو کر لیں. اب ہمارے سے وہ بھی نہیں ہوتا. انفرادی رکھی جاتی تو مشکل ہوتی ہے، اجتماعی رکھی تو اس کے اندر بھی سستی اور کاہلی. اور بہت سارے افراد ایسے ہیں جو 6 دن کی 5 دن کی تراویح پڑھتے ہیں، قرآن سنا اس کے بعد تراویح چھوڑتے ہیں.
جبکہ اللہ رب العزت نے تراویح کے ایک ایک سجدے کے اوپر بڑی مقدار میں اجر و ثواب رکھا ہے۔ تو میرے بزرگوں، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ نے یہ بابرکت مہینہ ہمیں عطا کیا تو اس کی قدر کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کے اندر جو اعمال ہیں انسان ان اعمال کو پابندی کے ساتھ ادا کرے، اور جتنا زیادہ ہو سکتا ہے اللہ کی عبادت کر کے اپنے آپ کو اللہ سے قریب کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا